جی ڈیفینیٹلی ایک بہت عظیم انسان تھے. ان کا صرف جو نہیں ہے کہ کام بزنس کے لیے، پھر اس کے بعد کمیونٹی فلانتھراپک ورک بہت تھا. اور ہمارے ساتھ، میں تو بچپن کے ان کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں. ان سے ساری ملاقات میری صبح 7:45 ان کے دفتر میں ہوتی تھی. اتنا ڈسپلن آدمی، اتنا آرگنائز آدمی میں نے نہیں دیکھا تھا. وہ سول ہاسپٹل، پیشنٹ ویلفیئر ایسوسیشن، کارڈک سرجری، پھر اس کے بعد انڈس کے اندر ان کی فیملی نے انڈس لاہور میں بھی تقریباً 1.25 بلین کی کنٹریبیوشن کی ایس ایم پرویز صاحب نے اور باقیوں نے. تو بس میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. منیر صاحب جو ہیں وہ بڑے ایک نیک انسان تھے اور بڑے خدا ترس انسان تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی صلاحیتوں سے جو ہے وہ نواز رکھا تھا اور کل ان کی وفات ہوئی. آج ان کا جو ہے وہ جنازہ ہوا. خاص طور کے اوپر جو ہے وہ بزنس کمیونٹی کے حوالے سے ایک بزنس لیڈر کے طور کے اوپر ان کا ایک بڑا نمایاں کردار رہا ہے. پاکستان میں جب بھی کوئی آفت آئی اس میں انہوں نے بزنس کمیونٹی کو متحرک کیا. بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ اس میں مدد کرتے تھے. فلاحی کاموں کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے. اور میں آج عمران خان صاحب کی طرف سے بھی یہاں پہ حاضر ہوا ہوں اور خان صاحب نے بھی ان کی وفات کے اوپر بڑے گہرے افسوس کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے. اس کے اوپر انہوں نے خود ٹویٹر پہ بھی پیغام چھوڑا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے اور ان کے جو لواحقین ہیں ان کو صبر جمیل جو ہے وہ عطا فرمائے. میرے خیال سے اتنا بڑا لاس کہ کوئی آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. اور مطلب کل صبح تک بالکل ماشاءاللہ فرسٹ کلاس تھے. بس وہی کہتے ہیں کہ جب وقت پورا ہو جاتا ہے نا، ورنہ دیکھیں نا، ہی واز اے فائٹر. وہ اپنا کڈنی کا خراب کیا ہے اور بزنس کمیونٹی کے لیے تو میرے خیال سے ان سے جو ویکیوم ہے اس کو بھرنے میں بہت ٹائم لگے گا. ایس ایم منیر صاحب ہمارے شہر کی ایک بہت بڑی شخصیت تھے اور بزنس کمیونٹی میں ان کا نام بہت بڑا نام تھا اور انہوں نے بہت منظم کر کے لوگوں کو رکھا. بزنس کمیونٹی کے مسائل پر آواز اٹھاتے تھے. مختلف جگہوں پر وہ خدمات انجام دیتے رہے. حکومتی عہدے بھی انہوں نے لیے، لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے ہمیشہ بزنس اور بزنس کمیونٹی اور کسی طرح سے جو ہے وہ یہاں پر معیشت میں بہتری ہو اس کے لیے ہمیشہ رول ادا کیا. اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے اور اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے. دیکھیے، یہ نہ صرف بزنس کمیونٹی کے لیے بلکہ پورے ملک کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے، کیونکہ منیر صاحب صرف بزنس کمیونٹی کے لیڈر نہیں تھے. صرف وہ کام بزنس کمیونٹی کے لیے نہیں کرتے تھے بلکہ اس پورے ملک کے لیے. جہاں آپ دیکھیں کتنے ادارے، خیراتی ادارے وہ کر رہے ہیں، ان کا زکوٰۃ کا نیٹ ورک کتنا بڑا تھا. میں سمجھتا ہوں بہت سارے لوگ جو ہیں اس چیز سے وہ محروم ہو گئے. کل تک وہ ہمارے ساتھ تھے، لیکن یہ بھی ایک اللہ نے ان پہ بلیسنگ کری کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کا محتاج ان کو نہیں کیا. ہنستے کھیلتے کل دوپہر تک 3:30-4 بجے تک ہمارے ساتھ تھے اور گھر آئے اور ہنستے کھیلتے چلے گئے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. لیکن یہ ایسا نقصان ہے جو شاید ہم لوگ اس کو آئندہ آنے والی صدی تک کوئی دوسرا ایسا منیر پیدا نہیں کر سکتے ہم. بس کیا بولوں، بات یہ ہے کہ ساری جتنی بھی عوام ہے بہت پریشان ہے اور ظاہر ہے بزنس کمیونٹی نے ایک ایسا لیڈر کھو دیا کہ جانا تو سب کو ہوتا ہے آگے پیچھے، مگر یہ ممکن نہیں تھا کہ اس طرح سے، جیسے کل آپ لوگ پروگرام میں بھی موجود تھے، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے بھائی جان جو ہے وہ موجود تھے اور کس طرح سے گورنر صاحب ان کو جناب ایس ایم منیر، جناب ایس ایم منیر، جناب ایس ایم منیر، جناب ایس ایم منیر، جناب ایس ایم منیر کہہ رہے تھے. بس وہ بڑے خوش تھے. اور جب 16 تاریخ کو آ رہے تھے لاہور سے کراچی تو مجھے انہوں نے کہا، کہنے لگے کہ بیٹا میں آ رہا ہوں. تو میں نے کہا بھائی جان وہ میٹنگ رکھنی ہے. کہنے لگے 19 کی رکھنا. میں نے 19 کی رکھی. پھر اس کے بعد آتے ہی انہوں نے سارے پروگرام گنوا دیے، یہ کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، یہ کرنا ہے. وہ مطلب جاتے جاتے آخری دن تک ہماری ٹریننگ کرتے رہے، آخری دن تک ہمیں سمجھاتے رہے، آخری دن تک ہمیں تنبیہ کرتے رہے. بہت خوش تھے، بہت خوش ہوئے جب میں نے بتایا کہ ای کے 94 ایونٹ ہو گئے. فرسٹ ای میں جب میں نے ان کو بتایا تو اس پہ بڑے خوش ہوئے. میں نے کہا جی صدر مملکت صاحب آ رہے ہیں 3 تاریخ کو، انہوں نے ٹائم دیا. بڑے مطلب آپ سمجھتے نا کہ ہمیں تو میرے والد کا انتقال 89 میں ہوا، اس کے بعد سے انہوں نے ہمیں مطلب فادرلی فگر کی طرح بالکل اس طرح رکھا. اچھا ہمیں تو رکھا، گھر کنبہ خاندان سب کو جوڑ کے رکھا. اللہ نے ان کو بڑی صلاحیتوں سے مالک بنایا تھا. انہوں نے جو ہے وہ جن سے اختلافات بھی تھے تو ان کی کبھی ذات پہ کبھی کردار کشی نہیں کی کسی کی. تو یہ ایسے لیڈر بہت کم آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی طرح ایک ایماندار بزنس مین بننے کی توفیق عطا فرمائے. جناب ایس ایم منیر صاحب بہت بڑے انسان تھے
آج وہ ہم میں نہیں رہے. اللہ تعالیٰ ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے. انہوں نے ملک کی بقا و استحکام اور انسانیت کی خدمت، انسانیت کی مظلوم انسانوں کی جو انہوں نے مدد کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ان خدمات کو قبول فرمائے. ایسے لوگ بہت کم پیدا ہوتے ہیں. ایسے منیر صاحب صرف ایک فرد نہیں تھے، اور ان کا آج جو یہ صدمہ ہے، غم ہے، وہ صرف ان کے خاندان کے لیے ہی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ شہر ایک بہت بڑی قابل قدر اور رحم دل انسان اور شخصیت سے محروم ہو گئی ہے، اور اسی طریقے سے آج پورا پاکستان ان کے اس غم میں سوگوار ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ایسا منیر صاحب سے میرے 3 ڈیکیڈ سے زیادہ سے تعلقات تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی عظیم شخصیت میں نے بہت کم دیکھی ہے. انہیں کھیل اور کھلاڑیوں سے بھی پیار تھا، بہت بڑے بزنس مین تھے، دوستوں کے دوست تھے، یاروں کے یار تھے. ہر کسی کے دکھ درد میں سب سے پہلے پہنچے ہوتے تھے. اور میں نے ان سے یہ سیکھا کہ وہ وقت کی پابندی اتنی کرتے تھے کہ کوئی تقریب ہو، کسی قسم کی ہو، اگر ان کو کوئی وقت بتا دیا گیا ہے وہ وہاں ضرور جاتے تھے. جس سے وعدہ کرتے تھے وہ آتے تھے، اور لوگوں کی بے پناہ مطلب یہ کہ وہ خدمت کرتے تھے. اور بہت سارے کام جن کو میں ذاتی طور سے جانتا ہوں کہ وہ ایسے کرتے تھے کہ کسی کو بتاتے بھی نہیں تھے. اور میں خود وہاں ان کے پاس آنا جانا رہتا تھا. میرے ان کے فیملی ٹرمز بھی تھے، وہ میرے گھر بھی آتے تھے، میں ان کے گھر بھی جاتا تھا. مجھے انتہائی دکھ ہوا ہے یہ خبر سن کے. میں آج یہاں پر ان کے جنازے میں آیا ہوا ہوں. مجھے یقین ہی نہیں آ رہا کہ منیر بھائی جو ہے، جو ہم سب ان کو پیار سے بھائی جان کہتے تھے، ہر مہینے وہ اپنی سالگرہ مناتے تھے، سب دوستوں کو جمع کرتے تھے، ایک بہانہ ڈھونڈتے تھے لوگوں کو ملنے اور ملانے کا، اور ہر ایک کی مدد کرتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہم لوگ سب بزنس مین، دوست، احباب، رشتہ دار ایک بہت عظیم شخصیت سے محروم ہو گئے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے لوائقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے. بہت افسوس، بھائی جان کا ہر دل عزیز تھے شہر کے، بزنس کمیونٹی کا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کے لوائقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور کراچی بزنس کمیونٹی میں ایسا خلا پر نہیں ہو پائے گا. اور میں اپنی طرف سے، ایسوسیشن کی طرف سے اظہار افسوس کرتا ہوں. اس اللہ تعالیٰ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے. ایک عظیم شخصیت، ایک عظیم بھائی، ایک بڑا بزنس مین، بہت بڑے صنعت کار. اس کے باوجود میں نے کبھی ان میں غرور نہیں دیکھا، اور ہمیشہ وہ سب سے محبت، چھوٹا بڑا سب سے بڑے محبت سے پیش آتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسی شخصیت صدیوں میں پیدا ہوتی ہے. 2 دن پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی ڈاکٹر عمران یوسف صاحب کے بیٹے کے ولیمے میں، اور ان کی طبیعت اس وقت بھی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی. کل وہ کاٹی کے فنکشن میں تھے جہاں گورنر صاحب آئے ہوئے تھے، وہاں پہ بھی ان کی طبیعت خراب ہوئی. اصل میں بات یہ تھی کہ ان کے اعزاز میں اتنی دعوتیں کراچی میں ہوتی تھیں، حالانکہ پنجاب چلے گئے تھے. اس کے باوجود ان کا کراچی سے جو تھا وہ، کیونکہ محبت تھی، ہمیشہ یہاں پہ رہے، تو انہوں نے اپنا ایک بڑا کردار بزنس کمیونٹی کے لیے ادا کیا. نہ صرف بزنس کمیونٹی کے لیے بلکہ تمام، یعنی اس شہر کو بنانے کے لیے، اور شہر کے لیے بڑے مخلص تھے. کوئی بھی بات ہوتی تھی وہ شہر کے بارے میں بات کرتے تھے کہ کراچی میرا ہے، اور اس کراچی کے لیے حکومت کو یہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کے خاندان کو، ان کے دوستوں کو، اور تمام جو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں آج یہاں پہ جنازے میں آئے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ان کی محبت کی وجہ سے آج ورکنگ ڈے بھی تھا، مگر اتنا بڑا جنازہ جو ہے شاید کسی بزنس کمیونٹی میں کراچی میں تو نہیں ہوا ہوگا. اچھا، یہ سب ان کی محبت کا نتیجہ تھا. میں سب لوگوں سے کہتا ہوں کہ ان کو فالو اپ کریں، اور ان کو فالو کریں کہ وہ کس طرح محبتیں بانٹتے تھے شہر کراچی میں، کس طرح انہوں نے جو ہے لوگوں کے لیے کام کیا اور فلاح بہبود کے لیے کام کیا. ڈائلسس سے ایک بڑا سینٹر بنایا، اور کیونکہ وہ خود بھی ایک اس سے گزرے ہیں، تو ان کو احساس تھا کہ وہ کیسے بچے جو ہیں، اور فری ڈائلسس سینٹر بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کو جو ہے ان کو جنت الفردوس میں فرمائے، جگہ عطا فرمائے، اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ہم سب جو ہے ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. آج ایسے منیر صاحب نہیں گئے، آج پورے پاکستان کو یتیم کر گئے. ہمارے کتنے ہیلتھ سینٹر تھے، تھیلیسیمیا کے بچوں کو یتیم کر گئے.
ان کا خواب تو ہوتا تھا کہ ہر آدمی کو ٹریٹمنٹ مل جائے. آج ہم حقیقت میں یتیم ہو گئے. ہم لوگ آج بہت سارے ادارے یتیم ہو گئے. آج ایسے منیر صاحب نہیں گئے. آج دنیا سے بہت بڑا خسارہ ہوا ہے. بہت اداروں کو جتنی بڑی سپورٹ، تھیلیسیمیا جیسے پروگرام بچوں کی زندگی بچانے کے لیے، یہ صنعت کار جیسے لوگ، بھائی جان جیسے لوگ بیچ میں آ گئے. ابھی بہت بڑی بلڈنگ تعمیر کرا رہے تھے، کہہ رہے تھے میری پوری فیملی کی اس پاکستان میں ایشیا کا ماڈل بلڈ بینک تھیلیسیمیا سینٹر بنائیں گے ہم. اس سے پہلے چلے گئے. آج ہمیں یتیم کر گئے. کل 7 سے 3:30 بجے میں نے ان کو گاڑی میں بٹھایا، کاٹی سے گھر روانہ کیا اور تقریباً 7:30 پونے 8 بجے یہ خبر آ گئی. بہت بڑا ہمارے لیے تو سانحہ ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. لوگ تو روز مرتے ہیں لیکن شخصیت کا انتقال جو ہے وہ ایک معنی رکھتا ہے. میں نے تو اپنی زندگی میں ایسے منیر صاحب جیسا آدمی نہ کبھی دیکھا ہے اور نہ شاید دیکھوں گا. یہی کہہ سکتا ہوں ایک مرتبہ پھر میں یتیم ہو گیا. بالکل. ہم ساتھ مطلب لنچ کیا ہم نے گورنر صاحب کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد اچانک سے وہاں پہ جو ہے گھر پہ آئے، اور گھر پہ آنے کے بعد فزیو تھراپی کر رہے تھے، اور فزیو تھراپی کے بعد اچانک جو ہے نا ہارٹ میں درد ہوا اور ہارٹ اٹیک ہوا، اور راستے میں مطلب آغا خان کے راستے میں انہوں نے دم توڑ دیا. ہاں، بہت افسوس ہوا، بہت دکھ کی بات ہے. یہ ایک ہماری بائنڈنگ فورس تھی ہمارے بھائی جان کی. ایک وہ انہوں نے ایک بائنڈنگ فورس بنا کے رکھی تھی، گلدستہ بنا کے رکھا تھا. ہر سماج، ہر قسم کے لوگ، ہر طرح کے لوگ اس میں تھے. انڈسٹریلسٹ تھے، سوشلسٹ تھے، میڈیا کے لوگ، سب کو انہوں نے بانڈنگ بنا کے رکھا تھا. بس ان کے لیے مطلب مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، اور اللہ کی مرضی ہے، اس میں ہمارا کوئی مطلب ہاتھ نہیں ہے. میں کیا بولوں، بھائی جان نے تھوڑے سے عرصے میں ہمیں جتنی محبت دی وہ آج تک کہیں سے نہیں ملی، اور بھائی جان کے جانے کا انتہائی افسوس ہے. اور اللہ پاک ایسے بزنس لیڈرز ہر ملک، ہمارے ملک کو اور عطا کریں تاکہ ہمارے ملک بڑھ چڑھ کے آگے بنتا رہے. میں صرف ان کے لیے ایک ہی کہوں گا کہ وہ سب کو جوڑ کے رکھنے والوں میں سے تھے. سانحہ بزنس کمیونٹی کے لیے اس وقت جو حالات تھے اور جس طرح بزنس جو ہے وہ ان کی آواز بہت معنی رکھتی تھی، آج یہ سمجھے ایک باب بند ہوا ہے بزنس کمیونٹی میں بہت بڑا. اللہ بس ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. بزنس کمیونٹی کے لیے تو بہت بڑا لاس ہے، بہت بڑا سرمایہ تھے ہمارے لیے. ہمارے بڑے تھے اور ہر وقت ساتھ رہتے تھے ہمارے، اور بس یہ خلا بہت بڑا خلا ہے جو کہ بڑی مشکل سے پر ہوگا. جی، منیر صاحب کی وفات ہمارے لیے بہت بڑا ایک صدمہ ہے. میرے کو نہیں پتا کہ ویکیوم کس طرح پورا ہوگا. بس اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. ان للہ و انا الیہ راجعون. منیر انکل از اے گریٹ مین. انہوں نے پاکستان کے لیے بہت کام کیا اور بہت ہی نیک انسان تھے. اللہ تعالیٰ ان کو جوہر رحمت میں جگہ دے. بہت بڑا لاس ہے بزنس کمیونٹی کے لیے، بہت بڑا لاس ہے. یہ ایسے منیر صاحب تو پورا ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک دیوان تھا، ایک بندہ نہیں تھا. مطلب آپ دیکھیں آخر وقت تک بھی وہ ایکٹیو تھے اور بڑی خدمات ہیں ان کی بزنس کمیونٹی کے لیے، ہماری برادری کے لیے بڑی خدمات ہے. اللہ ان کے درجات بلند کرے اور ان کا آخری سفر آسان کرے. آمین. ایسا منیر صاحب بزنس کمیونٹی کے لیڈر آج ہم سب کو چھوڑ کے چلے گئے. ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. وہ شخصیت جس کے لیے وہ ہر وقت لوگوں کے کام کرنے کے لیے آگے آگے بڑھا کرتے تھے. کبھی بھی وقت آئے تو ہر وقت آگے ہوتے تھے کہ آج صبح سے لے کے شام تک وہ لوگوں کا کام کرتے ہیں. بزنس کمیونٹی کے علاوہ وہ اس پاکستان کی ایک اہم شخصیت تھی جو شاید ہم لوگ ان کا جو ہے خلاصہ پورا نہیں کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. منیر صاحب کا ابھی جنازہ ہوا ہے اور ابھی تدفین ہوگی. ایک انتہائی کامیاب شخصیت، ملک اور قوم کی خدمت کرنے والی شخصیت، سچے پاکستانی، بزنس کمیونٹی کے لیے کام کرنے والے، عام لوگوں کے لیے، دکھی انسانیت کے لیے کام کرنے والے، درجنوں ہاسپٹلز اور رفاہی ادارے چلانے والے، اور آج ہم ان سے محروم ہو گئے. اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کے درجات بلند کرے، اور ہم سب کو توفیق دے کہ ایسا منیر صاحب کا جو ایک مشن تھا، ہمبل مشن تھا، لوگوں کی خدمت کا مشن تھا، اس کو ہم کاربند رہیں، اس کی تکمیل کریں، اور اللہ تعالیٰ آمدن خیر فرمائے. ایسے منیر صاحب کے گھر پہ آئے ہوئے ہیں اور آج ان کا آخری سمجھے ہم نے ان کو آخری دفعہ دیکھا اور وہ اب اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ان کا نام اور ان کی شخصیت
किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है और अब उसका कोई बदल भी नहीं है। आई थिंक अब बिज़नेस कम्युनिटी में जो कहते हैं कि उनका एक रोल था माशाल्लाह से, वो हर एक को सपोर्ट करते थे, हर एक से बात करना, हर एक के लिए जब भी आप उनसे बात करो वो आपके हेल्प के लिए हमेशा तैयार होते थे। और अब ये जो खला है वो अब किस तरह से पुर होगा ये अल्लाह जानता है बस। और आप उनके लिए आखिरत के लिए आगे उनके लिए आसानियाँ पैदा करें और हम सबको उनके लिए मगफ़रत के लिए अच्छे काम करने की तौफ़ीक दें। आज हम जिनके घर खड़े हुए ऐसे मुनीर भाईजान के, वो अब हमारे दरमियान तो नहीं है लेकिन दिलों में ऐसी जगह करके गए कि बयान करना बहुत मुश्किल है। बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को कोई तकलीफ़ हो, इवन मेरा इलाज जो है उनके हॉस्पिटल में हो रहा है और कोई ये नहीं कह सकता कि उनके काम नहीं आए। बहुत डाउन टू अर्थ। ऐसे मुनीर भाईजान की यादें इतनी हैं कि मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। और हम लोग कल से बहुत ज़्यादा, लेकिन पता नहीं था, अचानक ऐसी खबर आई कि हम लोग को यकीन नहीं हुआ। और मेरा ख्याल है कि ऐसा शख्स जो है दोबारा कभी कभी जो है ऐसे फरिश्ते सिर्फ नुमा लोग जो हैं बहुत जल्दी चले जाते हैं। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरां कर गया। मुनीर भाईजान एक इंसान दोस्त इंसान थे वो, और इतनी ज़्यादा मोहब्बत और इज़्ज़त देने वाले थे कि कोई भी उनसे कोई बात कहता था तो शायद वो भूल जाता था अपने काम के लिए, वो कॉल बैक करके बताते थे कि ये काम यहाँ तक हो गया है, ये कर लो, जाके उससे मिल लो। तो आज लोग जो आपको नज़र आ रहे हैं वो कोई उनके खूनी रिश्ते नहीं थे, कोई उनके मफादात नहीं थे। वो सारे लोग जो आए हुए थे उनकी अच्छी शख्सियत के लिए आए हुए थे, उनसे प्यार में, उनकी मोहब्बत में आए हुए थे। तो मैं यही कहूँगी कि आज लगता है कि यतीम हो गए, सर पे बड़े भाई का एक जो साया था वो हमारे सरों से चला गया है। बड़ा लॉस हुआ है बिज़नेस कम्युनिटी को, एक ऐसे बंदे का जो कि बिज़नेस की रीढ़ के हड्डी जिसे कहना चाहिए, एक बैकबोन का किरदार अदा कर रहे थे। काफ़ी लोग और काफ़ी एसोसिएशंस और इदारे इनके साथ कनेक्टेड थे और ये सोशल वेलफेयर के लिए भी, बिज़नेस कम्युनिटी के लिए भी बहुत सालों साल भाईजान ने जो है वो काफ़ी काम और ख़िदमात अपनी दी, अपना वक्त दिया, अपनी फैमिली का टाइम कॉम्प्रोमाइज़ किया और ये एक बड़ा लॉस है जो कि हम लोगों को हुआ।